من يهد الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزل المكان المقرب عندك يوم القيامة. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم جمعۃ المبارک کا یہ مقدس دن مسجد میں دین سیکھنے کے حوالے سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج چونکہ 23 صفر مظفر اور کل کی رات یقیناً 25 صفر مظفر کا آغاز ہوگا. 25 صفر مظفر یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس کو ہر عاشق رسول، ہر دین سے محبت کرنے والا، ہر وہ شخص جس کی چاہت تمنا آرزو یہ ہو کہ مجھ سے میرا رب بھی محبت فرمائے، اللہ کے حبیب کا بھی میں پیارا بن جاؤں، تو ہر ایسا شخص اس تاریخ کو بخوبی جانتا ہے. 25 صفر المظفر جو کہ کل کی شب ہوگی اور پرسوں کا دن ہوگا. وقت کے بہت بڑے امام، پیر طریقت رہبر شریعت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت عاشق رسول سیدی مرشدی مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی شب ہے. دنیا بھر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی تقریبات منائی جاتی ہیں، کیونکہ زندگی کیسی گزاری جائے یہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے، صحابہ اہل بیت نے کر کے بتائی ہے، لیکن اس میں منوعاً عمل جس ہستی نے کیا اس کا نام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ سے عشق کیسا ہونا چاہیے، میرے امام نے وہ عشق کر کے بتایا کہ حضور سے عشق ایسا ہونا چاہیے. دین سے محبت کیسی ہونی چاہیے، تو میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دین سے محبت کر کے بتائی کہ دین سے محبت ایسی ہونی چاہیے. کہ زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار ان کے زندگی کے موضوعات بنتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ آپ کو عطا فرمائے. اتنا علم میرے رب نے عطا فرمایا کہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ عوام کی جو مشکلات حل کرے اسے علماء کہتے ہیں. عوام کی جو مشکلات حل کرے اسے علماء کہتے ہیں، اور جو علماء کی مشکلات کو حل کرے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں. اور آپ نے ساری زندگی رسول اللہ سے عشق و محبت کا درس دیا. ہمیشہ آپ اسی طرز پر قائم و دائم رہے کہ ہر حال میں اللہ کے حبیب سے پیار کیا جائے، اور اسی وجہ سے آپ کے بے شمار آپ کے کارنامے رہے، اور زندگی میں آپ نے ہمہ وقت یہی چاہت یہی کوشش کی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا در حقیقت ایک عقیدے کا نام ہے جس نے بہترین اور شاندار عقائد ہمیں عطا فرمائے بزرگان دین کی کتابوں کی روشنی میں. اسی طریقے سے امام احمد رضا ایک مسلک کا نام ہے
امام احمد رضا ایک سوچ اور فکر کا نام ہے، امام احمد رضا ایک نظریے کا نام ہے، امام احمد رضا ایک حافظ کا نام ہے، امام احمد رضا ایک قاری کا نام ہے، امام احمد رضا ایک شیخ الحدیث کا نام ہے، امام احمد رضا ایک مفتی کا نام ہے، امام احمد رضا ایک عالم کا نام ہے، امام احمد رضا ایک مجدد کا نام ہے، جو کہ 100 سال میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مجدد پیدا کیا جاتا ہے۔ میرے امام کو اللہ نے یہ بھی شان عطا فرمائی کہ آپ اپنی صدی کے مجدد بھی رہے۔ اسی طرح امام احمد رضا ایک عاشق رسول کا نام ہے، جنہوں نے ہدایت بخشش نعتیہ کلام ہے اس کتاب کو لکھا کہ آج بھی علماء اس چیز کے قائل ہے کہ اگر جس طریقے سے غوطہ زن ہو کر میرے امام نے ہدایت بخشش عشق رسول سے جھومتے ہوئے، عشق رسول میں مچلتے ہوئے قلم کو سرشار کر کے جو اس کتاب کو لکھا، علماء دین لکھتے ہیں کہ ایک ایک نعت کے عوض اگر ہم چاہیں تو کئی کئی کتابیں لکھ سکتے ہیں، اور ایک چھوٹی کتاب کے عوض مولانا فیض احمد اویسی رحمہ اللہ نے لکھا، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ایک جو نعتیہ کلام ہے ایک کتاب پر مشتمل ہدایت بخشش، فرمایا فقیر اگر چاہے تو اس کلام کا اتنی گہرائی ہے کہ ایک چھوٹی سی کتاب کے عوض 25 جلدوں پر کتابیں اس کی تفسیر میں لکھ سکتا ہے۔ سوچے کتنا عشق رسول میں ڈوبتا ہوا اپنے کلام لکھا۔ اس کتاب کا نام ہدایت بخشش۔ یہاں تک مولانا حشمت علی خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے امام کا یہ قول ہے کہ میں ہمہ وقت آنا جانا ہر حال میں رسول اللہ کی محبت میں گرا ہوا ہوتا ہوں، رسول اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ گھر سے ہم ٹانگے تک پہنچے بریلوی شریف میں، تو میں نے سوال پوچھ لیا، حضور آپ تو کہتے ہیں کہ ہمہ وقت میں دین کے کام میں مشغول رہتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کے اور عشق میں سرشار رہتا ہوں، ہم وہاں سے یہاں تک آئے، ٹانگا چلنا شروع ہوا، اس وقت کی سواری تھی ٹانگا، چلنا شروع ہوا، تو آپ نے اس وقت سے لے کے یہاں تک دین کا کون سا کام کیا؟ میرے امام کا عشق دیکھیں۔ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اڑتے وقت آتے وقت جاتے وقت درود پاک پڑھیں، ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم بھی تو اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب کوئی پوچھ لے کہ رسول اللہ کو راضی کرنے والا عمل جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وہ ہے درود پاک، بتاؤ دن میں تم درود پاک کتنا پڑھتے ہو؟ تو آئیں بائیں شائیں نہیں سمجھ آتا، شاید 100 بھی نہیں پڑھے جاتے ہوں گے علمان والحفیظ، حالانکہ 313 کا اصحاب بدر کے حوالے سے بہترین فگر ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والوں پر تو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہم یہاں وہاں لوگوں کے در پر بھٹکتے ہیں، یہاں چلے جائے وہاں چلے جائے وہاں چلے جائے، کام نہیں، برکت نہیں، جھگڑے فساد یہ وہ، جبکہ رب عز و جل کی رحمت پکار رہی ہے کہ میرے حبیب پر درود بھیجو، اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت و برکتوں کا تم پر نزول ہوگا، لیکن ہم کہاں اس چیز کے قریب ہیں۔ اب دیکھیں آنے جانے میں وقت تو لگتا ہے، اور آنے جانے میں آپ سواری پر ہے، کسی بھی چیز پر ہے، آپ چاہے تو درود پاک کی کثرت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، زبان پہ تو تالا نہیں، اس پہ تو کوئی لوک نہیں، ایسا نہیں کہ یہ چلنا شروع ہو تو قدم رک جائے، گاڑی رک جائے، سواری رک جائے، حالانکہ ایسا نہیں، یہ ایک ریمائنڈر ہوتی ہے نا تسبیح، بظاہر یہ ریمائنڈر ہے یعنی تسبیح ہے، لیکن اس کی بڑی برکت ہے۔ آپ نے جب اس کو الٹا کر لیا کسی کو نظر بھی نہیں آ رہی، اب آپ کے یہاں ہے، یہ اس کا سوئچ آپ کے یہاں ہے، جب تک یہ ہوگی آپ کے ہاتھ میں آپ کو جگاتی رہے گی کہ کچھ ہاتھ میں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ کچھ پڑھا جائے، یہ اس وجہ سے ہے کہ کچھ پڑھنا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے انسان کا نفس جو ہے وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کا نفس بدی کی طرف فوراً چلا جاتا ہے، اڑتا ہوا جاتا ہے، اور نیکی کی طرف تو رگڑ رگڑ کے اس کو پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے 2 فرض پڑھ کے ہماری بہت بڑی تعداد سنتیں چھوڑ کے چلے جاتی ہے علمان والحفیظ، وجہ کیا؟ نفس، دل، یہ جی ہمارا باہر لگا ہوا ہے، ہوٹل میں بیٹھیں گے تو 1-2 گھنٹے گزریں گے پرواہ نہیں، لیکن مسجد میں سنت کے لیے اگر 5 منٹ گزر جائیں گے تو ہمیں تکلیف ہو جائے گی، یہاں وہاں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو اسی طریقے سے یہ نفس اگر ایسے ہی رہے گا تو بگڑا ہوا رہے گا، لیکن جب ریمائنڈر یا کوئی شے اس کے ہاتھ میں ہوگی نا، اس کو یہ جھنجھوڑے گی کہ یہ کیوں پہ رکھی ہے آپ نے، اس کی وجہ ہے کہ کچھ پڑھنا ہے، پھر بندہ درود پاک پڑھنا شروع ہو جائے۔ اب وہ کیا ہوگا، چل رہا ہوگا، آ رہا ہوگا، جا رہا ہوگا، فضول گوئی سے بچتے ہوئے درود پاک پڑھ رہا ہوگا، کتنی برکت ہے۔ اب اس پر کیا ہو رہا ہے، ذرا غور و فکر کرے، اس پر تو اللہ رب العزت کی رحمتوں و برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اب یہ رب کی رحمت کے علاوہ کس کا محتاج ہے؟ اس کو تو رب کی طرف سے خاص عنایت حاصل ہو گئی کہ اب اس پر رحمتوں و برکتوں کا نزول ہے، جس رحمت کو چاہنے کے لیے انسان ہمہ وقت دعائیں کرتا ہے، بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے میرے رب کی رحمت حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے غور و فکر کریں۔ تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا کل کی رات عرس ہے 25 صفر مظفر، تو ان کی شان دیکھیں۔ مولانا حشمت علی خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے میرے امام سے پوچھ لیا کہ سیدی مرشدی یہ تو بتایا کہ آپ تو یہ فرماتے ہیں ہمارا ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں، محبوب سے عشق میں گزرتا ہے، ہم کسی بھی آن میں اللہ کی جو رحمت ہے، اس کی عبادت ہے، اس کا ذکر ہے، محبوب سے عشق ہے، اس سے ہم غافل نہیں ہوتے۔ تو آپ اپنے گھر سے چلے، ٹانگے تک پہنچے، اس سواری پر آپ سوار ہوئے، پھر ہم یہاں تک آئے، اتنا وقت گزرا، میں نے آپ کو کوئی بھی دین کا کام کرتے ہوئے نہیں پایا۔ اب آپ کے شاگرد خاص ہیں مولانا حشمت علی خان۔ اب دیکھیں یہ لوگ کیسے تھے، ان کا ذہن کیسا تھا، یہ سوچنے سمجھنے والی بات ہے۔ یہ ایک ایک سیکنڈ اپنی زندگی کے قیمتی سمجھتے تھے۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی 68 سالہ زندگی ہے، 68، 1340 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، ظاہری وفات ہوئی، اس دنیا سے اب رخصت ہوئے۔ 68 سالہ زندگی میں آپ نے وہ کارنامے کیے کہ 1000 سے بھی زیادہ کتب آپ نے تحریر فرمائی، اور کئی تحقیقات میں تو پتہ چلا کہ 105 علوم سے بھی زیادہ اللہ نے آپ کو علوم پر دسترس حاصل فرمائی۔ اتنے سارے علوم پر آپ کو دسترس حاصل، اگر ہمارے جیسے بندوں کو 1000 سال بھی دے دیے جائے نا، تو میرے امام نے جو کام کیا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ 1000 سال میں بھی جو میرے امام نے 68 سالہ زندگی میں کر کے بتایا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ مولانا حشمت علی خان نے جب پوچھ لیا کہ آپ نے اب تک کون سا دین کا کام کیا، فرمایا کہ میں جب گھر سے نکلا، سواری پر سوار ہوا، اور اب تمہارے سوال پوچھنے تک رب کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ میں نے کم و بیش تقریباً 50 سے 60 اشعار رسول اللہ کی محبت میں تحریر فرما لیے ہیں۔ کہاں تحریر ہے؟ فرمایا میرے ذہن میں۔ پھر آپ نے فرمایا پین اور کاپی نکالے اور ان 60 اشعار کو اپنے پاس بھی محفوظ فرما لیں۔ پھر میرے امام نے ایک ایک کر کے 60 کے 60 اشعار رسول اللہ کی محبت میں، جسم ناز شریف کہتے ہیں، وہ اسی موقع پر ٹانگے میں بیٹھ کر جو ہے وہ مولانا حشمت علی خان رحمہ اللہ کے پاس آپ نے تحریر فرما دی ہے۔ اب دیکھ گھر سے نکلے ہیں تو دماغ کہاں جا رسول اللہ کی محبت میں، گھر سے نکلے ہیں تو نئے ناز شریف کے شعر کو مرتب فرما رہے ہیں، اور ایک دو نہیں 60 اشعار آپ نے ترتیب دے دیے، اور نہ صرف ترتیب دیے بلکہ اسے اپنے خاص شاگرد کے پاس لکھوا بھی ڈالے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ ان اشعار سے مستفیض ہو سکیں۔ تو یہ تھا اصلاً عشق رسول، اور اسی کی وہ بنیاد ہے جس کے بارے میں امام خود فرماتے ہیں۔ اور یہ کتنے بڑے عشق کا دعویٰ، یہ ایسا دعویٰ نہیں بغیر دلیل کے جو ہوتا ہے، یہ دلیل کے ساتھ دعویٰ ہے۔ ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ صبح کام ہے، رات تک کام ہے، اس کے بعد گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ شغل ملا، اس کے بعد دن مکمل۔ کہاں بچہ عشق رسول سیکھنے جائے؟ یہ سارا سلسلہ اس کو گھر میں اگر اچھی تعلیم ہوگی تو اسے میسر آئے گا، اسے وہ ملے گا، ورنہ یہ ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھے گا اسے ملے گا کہ رسول اللہ سے عشق کتنا ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کرے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ وقت کا امام ہے، وقت کا مجدد ہے، جس کی شان اتنی اعلیٰ ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار علوم و فنون عطا فرمائے، ساتھ ہی آپ کا توکل اتنا مضبوط تھا، اتنے اعلیٰ سند پر تھا کہ آپ کے محلے میں اس جگہ پر تعاون کا مرض پھیلا۔ جیسے تعاون کا مرض پھیلا تو اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، فرمایا جو شخص
اس دعا کو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھ لے، اب جب تک اس کی زندگی باقی ہے وہ مصیبت اس پر کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، مگر اس کے لیے توکل بھی اتنا مضبوط چاہیے کہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا ایسا ہی ہے۔ تعاون کا مرض پھیلا، آپ نے کسی تعاون شخص کے اس مرض کو دیکھ کر آپ نے دعا پڑھ لی، کچھ وقت کے بعد آپ کے منہ کے اندر گلٹیاں نکلی، آپ کو طبیب کے پاس لے جایا گیا، طبیب نے جو آپ کو دیکھا فوراً کہا کہ آپ کو تو تعاون کا مرض لگ چکا ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور آپ نے جو صفوف بنایا، کالی مرچ کے حوالے سے جو صفوف بنایا جاتا ہے پیسٹ، اس سے اپنے دانت وغیرہ صاف کیے۔ فرمایا میں اس شخص کی، اس طبیب کی، حالانکہ بہت بڑا طبیب ہے کیونکہ آپ وقت کے بہت بڑے امام مجدد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، اتنا بڑا نام دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے، اس لیے بہت بڑے طبیب کے پاس آپ کو لے جایا گیا، مگر اس نے جب تعاون کو، اس کو مرض کو متعین کیا، آپ نے فرمایا یہ بیماری مجھے ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اتنی سخت اور خطرناک بیماری ہو چکی، اور یہ بندہ اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا شیخ الحدیث، یہ کہتا ہے کہ یہ مرض نہیں، جبکہ میں طبیب ہوں، میں اس مرض کی نشاندہی میں نے کر دی، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے نہیں ہو سکتا، آپ ریٹرن ہو گئے، چلے گئے۔ پھر جب آپ نے صفوف وغیرہ سے پیسٹ وغیرہ کیا، کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہوا کہ وہ بیماری جو تعاون کی بیماری تھی، خطرناک بیماری تھی، کینسر سے بھی سخت بیماری تھی، اس میں ہلاکتیں ہوتی ہیں اور ہزاروں افراد مرتے ہیں، آپ کو وہ بیماری جو تھی رب کے کرم اور فضل سے وہ بیماری صحیح ہو گئی، آپ صحیح تندرست ہو گئے۔ ڈاکٹر حیران، وہاں کے لوگ حیران کہ اتنا بڑا دعویٰ سید اعلیٰ حضرت نے کیسے کر دیا جبکہ مرض تو اپنی شدت پر تھا، امام کا اتنا بڑا دعویٰ کیسے ہوا؟ تو پھر آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر کامل یقین ہے، حضور کے فرمان پر کامل بھروسہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا، سچ فرما دیا کہ محبوب نے فرمایا کسی مرض کو دیکھ کر جب تم اس دعا کو پڑھ لو تو اب تمہیں وہ مرض کبھی ہو ہی نہیں سکتا، مجھے اس بات پر کامل یقین تھا، لہٰذا میں نے اس دعا کو تعاون والے شخص کو دیکھ کے پڑھ لی تھی، اب مجھے یقین تھا کہ دنیا یہاں کی وہاں تو ہو سکتی ہے لیکن تعاون کا مرض مجھے نہیں لگ سکتا۔ یہی وہ عقیدہ تھا، یہی وہ اعتقاد تھا اور یہی وہ کامل بھروسہ تھا کہ آخر کار ڈاکٹر بھی حیران ہوا اور وہ بھی سوچنے مجبور ہوا کہ رسول اللہ کا عشق اس شخص کے پاس کیسا ہے، اس شخص پہ توکل کتنا اچھا ہے کہ جب اللہ کے حبیب نے فرما دیا تو در حقیقت وہی اصل اور حرف آخر ہے، اور آخر کار ایسا ہی ہوا کہ وہ پھر تعاون کا مرض نہ تھا بلکہ عام سی بیماری تھی جو آسانی سے ختم ہو گئی۔ تو اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گزارنا یہ میرے امام نے ہمیں سکھایا، اور رب پر کتنا بھروسہ کیا جائے یہ میرے امام نے ہمیں سکھایا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ آپ دیکھیں نا دیگر افراد نے بھی ترجمے کیے، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ترجمہ کیا، بے شمار ترجمے اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ زیادہ دور نہ جائیے، آپ کو وہ آیت یاد ہے یا نہیں اس طرف بھی نہ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر شخص کو یاد ہے، آپ اس کو سرچ کریں اور اس کے ترجمے سرچ کریں، آپ کو بے شمار ترجموں کی فہرست آ جائے گی، فلاں امام نے یہ لکھا اس کا ترجمہ، فلاں امام نے اس کا یہ ترجمہ کیا، فلاں امام نے اس کا یہ ترجمہ کیا۔ پھر جب میرے امام کی باری آئے گی سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا کیا ترجمہ کیا، تو آپ حیران ہو جائیں گے، عقلیں حیران رہ جائے گی کہ اتنے سارے مترجم ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا، ان کا ترجمہ کس طرف جا رہا ہے، اور میرے امام نے ترجمہ کیا وہ کتنی شان والا ترجمہ ہے۔ اس ترجمے کو پڑھ کے یہ حیران ہوتا ہے بندہ، اس سوچنے پر مجبور ہوتا ہے شاید میرے امام کو کوئی ترجمہ املا کروا رہا تھا اور میرا امام اس ترجمے کو لکھے جا رہا تھا۔ کیا کیا ترجمہ لوگوں نے ترجمہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، کسی نے کیا شروع کرتا ہوں، کسی نے کیا شروع کرتی ہوں، کسی نے کیا تو کسی نے کیا ترجمہ کیا، بڑے بڑے وقت کے اماموں نے
ترجمہ جب کیا تو شروع میں لکھا، ابتدائی طور پہ کلمات لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں، سب نے لکھا۔ لیکن جب میرے امام کی باری آئی تو میرے امام نے فرمایا نہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کا لفظ شروع میں کیسے آ رہا ہے؟ بات سمجھیے گا، شروع کا جو لفظ آ رہا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، فرمایا نہیں، ادب یہ نہیں۔ تو اے امام آپ بتائیے پھر ادب کیا ہے؟ تو فرمایا ادب یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ شروع کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ پھر کیا آنا چاہیے؟ فرمایا یہ تو ابتدائی ہو رہی ہے نا، تو ابتدا میں کیا نے فرمایا؟ ابتدا میں یہ آنا چاہیے اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ اب ابتدا تو ہے اللہ کے لفظ سے ہونی چاہیے، شروع کے لفظ سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بندہ ابتدا کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر ترجمہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام سے شروع، تاکہ ہر چیز سے مقدم میرے رب کا نام رہ جائے۔ تو میرے امام نے اس طرح ترجمہ کیا۔ اس ترجمے کا نام کنز الایمان ہے، جو عشق میں ڈوبتے ہوئے آپ نے ترجمہ فرمایا ہے۔ ہماری چاہت، ہماری تمنا، ہماری آرزو یہ ہونی چاہیے کہ ہم کم از کم ایک رکوع، اگر ایک رکوع نہ ہو سکے تو کم از کم 5 لائنیں پنجتن کی نسبت سے روز تلاوت بھی کرے اور ترجمہ پڑھے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میرا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ کنز الایمان یہاں موجود بھی ہے، پر واضح نام لکھا ہوتا ہے کنز الایمان۔ اس ترجمے کو پڑھا جائے، عشق رسول سے ڈوبتا ہوا ترجمہ ہے، قرآن مجید بھی ہمیں سمجھ آئے گا، اور ساتھ ہی عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر صبح قیامت تک اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، سیرت اعلیٰ حضرت ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کی یہ شب ہے اور پرسوں کا دن ہے، یعنی ہفتے کی رات اور اتوار کا دن میرے امام کا عرس ہے۔ جو کچھ گھر میں کھانے وغیرہ کا اہتمام ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایصال ثواب کریں، تاکہ ان کی برکت ہمیں نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔